الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، آج کی گفتگو انتہائی اہم ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں۔ اس سے پہلے والی نشست میں جو ہے میں نے وہ 8 عورتیں اور 4 مرد جن کو شریعت نے میراث میں ترکے میں سے حصہ دیا ہے ان کے ڈیٹیل بیان کی تھی، کون کون ہیں، اور مرنے کے بعد وصیت کن لوگوں کے بارے میں ہے، کن کے بارے میں وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور کتنے مال میں وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ پوری مفصل ویڈیو اس سے پہلے میری آ چکی ہے۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بیوی۔ شریعت نے جو ہے سب سے پہلے میرے پاس جو کتاب ہے اسے کہتے ہیں سراجی، عربی کی کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو خواتین میں جو ہے جس عورت کو ٹاپ پہ رکھا ہے وہ ہے زوجہ، یعنی کہ بیوی۔ کیونکہ یہی بیوی ہے، اس نے مستقبل آگے جا کے مستقبل میں ماں بننا ہے۔ یہی بیوی بیٹی بھی ہے، یہی بیوی بہن بھی ہے کسی کی، تو یہی بیوی جو ہے ماں بھی کسی کی بنے گی، تو مختلف اس کی صورتیں ہوں گی۔ تو اسی کے جو ہے وہ حصے جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، اگر شوہر ایک آدمی فوت ہوا، صرف 2 حالتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، 2 قسم کی جائیداد ان کو بیوی کو دی جاتی ہے۔ ایک آدمی فوت ہوا، اب دیکھا جائے گا اس کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر اس کی اولاد موجود نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، قطعاً کوئی اولاد نہیں، لا ولد گیا اس دنیا سے، صرف بیوی کو چھوڑا، تو اس حالت میں اس کی بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی ٹوٹل مال کا ٹوٹل ترکہ جو اس نے چھوڑا اس کا 1/4 بیوی کو ملے گا۔ ایک پہلی صورت کہ آدمی مرا، اس نے نہ بیٹے نہ بیٹیاں چھوڑی۔ یاد رکھنا، اس میں ماں کا ذکر نہیں، اس میں دادی کا باپ کا ذکر نہیں، ان کے علیحدہ حوالے، وہ چاہے موجود ہوں، صرف اس کی اولاد نہ ہو، بیٹے نہ بیٹیاں، تو اس صورت میں بیوی کو 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ ایک صورت۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے نے اولاد چھوڑی، چاہے ایک بیٹا چھوڑا ہو یا ایک بیٹی چھوڑی ہو یا کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں چھوڑی ہوں، تو اس صورت میں اس کی بیوی کو جو ہے وہ 1/8 ملے گا، یعنی کہ 8واں حصہ ملے گا۔ صرف یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ چوتھا، جب اولاد موجود نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث، اور 8واں جب اولاد موجود ہو، چاہے عورتیں لڑکیاں ہی موجود ہوں یا لڑکے موجود ہوں یا لڑکے لڑکیاں اکٹھی ملی جلی موجود ہوں، تو اس صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، چاہے 4 بیویاں ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 2 ہوں، چاہے 1 ہوں، جتنی بیویاں مرضی ہوں، سب کو 8واں حصہ ملے گا۔ ایک ہے تو زیادہ ملے گا، 4 بیچاری ہوں گی تو 8واں حصہ ہی چاروں میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ میری خیال میں بات کلیئر ہو گئی۔ یہ تو ایک بیوی کا حصہ مکمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے بیٹی، بنت۔ اب دیکھا جائے گا مرنے والا جب آدمی مرا ہے اس نے اولاد میں کیا چھوڑا۔ اگر بیٹے اس کے نہیں ہیں اور صرف ایک بیٹی موجود ہے، مرنے والے کی بیٹے نہیں، صرف ایک بیٹی موجود ہے، تو اس صورت میں بیٹی کو تمام ترکہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے آدھا ملے گا۔ اگر مرنے والے کی مذکر اولاد نہ ہو اور بیٹی ایک ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا، پورے ترکے میں سے آدھا ملے گا۔ پہلی صورت۔ دوسری صورت، مرنے والے کے بیٹے موجود نہیں، مذکر اولاد نہیں، اور بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، چاہے 10 20 30 جتنی بھی ہیں، تو ان کو ثلثان ملے گا۔ عربی میں ثلثان کہتے ہیں، اور یہ بنتا ہے 2/3۔ میتھ والے جانتے ہیں کہ 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 2/3 ملے گا۔ مثلا اگر 3 لاکھ کی جائیداد ہے تو بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 2 لاکھ ملے گا،
3 کا 1/3 جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 لاکھ ہوں گے تو 2 لاکھ ان کو ملیں گے ساری بیٹیوں کو. یہ ہوگی دوسری صورت. اب تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کے بیٹے بھی موجود ہیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، دونوں، چاہے ایک بیٹا ہو، چاہے 2 4 6 جتنے بھی بیٹے ہوں، اور ساتھ میں چاہے ایک بیٹی ہو، 2 4 جتنی بھی بیٹیاں، بیٹے اور بیٹیاں، ایک بیٹا یا ایک بیٹی یا بیٹے جمع بیٹے یا بیٹیاں موجود ہوں، تو اس صورت میں جو ہے ان کو جو ہے بیٹی کو بیٹے سے ہاف ملے گا. مثلا اگر بیٹے کو 10 روپے مل رہے ہیں تو بیٹی کو 5 روپے ملیں گے. میرے خیال میں بات جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ 3 صورتیں تھی بیٹیوں کی. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک بیٹی ہے، بیٹے نہیں تو ہاف، آدھی جائیداد ملے گی. اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، بیٹے موجود نہیں، تو ان کو 2/3 ملیں گے. اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ملی جلی ہوئی ہیں تو اس وقت بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو 11 ملے گا. تو اللہ رب العزت یہ تھی زوجہ، بیوی اور بیٹی کے احوال کے شریعت ان کو میت کے ترکے میں سے کتنا نوازتی ہے. امید ہے کہ آپ میری بات جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. اگر مزید کچھ اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کی صورت میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں عنایت کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.